السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل ایم اسلام آفیشیل میں آپ کا میزبان مجاہد الاسلام قاسمی، حامدا و مصلیا اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ سوچنے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا کتنا غم تھا اور مشاغل کی کثرت تھی کہ وفود کا استقبال کرنا، ان کو اسلام کی دعوت دینا، مسلمانوں کے آپس کے معاملات طے کرنا۔ ایک جہاد ختم ہوا، ابھی تلوار بھی رکھنے نہ پائے تھے کہ دوسرے جہاد کا حکم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے۔ مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کے پاس مسکراتے ہوئے آنا، یہ سنت آج چھوٹ رہی ہے۔ شادی کے بعد مردوں کو اس سنت سے نفرت ہو رہی ہے۔ جو بے دین ہیں وہ فرعون بن کر آتے ہیں، بڑی بڑی مونچھیں تان کر کے، آنکھیں لال کر کے، تاکہ ذرا رعب رہے، ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کچھ کہہ دے۔ اس لیے اس پر رعب جمانے کے لیے نمرود و فرعون بن کر آتے ہیں، اور جو دیندار ہیں وہ گویا خواجہ معین الدین چشتی اور بابا فرید الدین عطار بن کر آتے ہیں، مراقبے میں آنکھیں بند کیے ہوئے گویا عرش پر رہ رہے ہیں۔ زمین کی بات تو جانتے ہی نہیں، بیوی کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے ہی نہیں، بات بات پر جھڑکیں گے۔ وہ بیچاری بات کرنا چاہتی ہے، یہ تسبیح لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دن بھر وہ بیچاری آپ کی منتظر رہی اور آپ گھر آتے ہی تسبیح لے کر بیٹھ گئے، یا باتوں میں یا کاروبار کی فکر میں لگ گئے، یا سوالات کا انبار لگا دیا کہ یہ کام کر لیا، میں نے کہا تھا یہ ہو گیا، اس کا کیا ہوا، اس کا کیا ہوا، کیوں نہیں ہوا، کیا کرتی رہی اتنی دیر سے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں خلاف سنت ہے، سنت کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ایسا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں ہے، بلکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ گھر میں بیوی کے پاس جائیں تو مسکراتے ہوئے جائیں، اس سے باتیں کریں، خیر خیریت دریافت کریں، اس کے کاموں میں ہاتھ بٹا کر سنت زندہ کریں۔ تسبیحات اور نوافل سے زیادہ ثواب اس وقت یہ ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اخلاق بیوی کے ساتھ اچھے ہوں۔ اور دوسری روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں، ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلی۔ مؤمنین میں کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو اخلاق میں بہترین ہو اور اپنے گھر والوں کے حق میں نرم ترین ہو۔ ہم دوستوں میں خوب ہنستے ہیں، خوب لطیفے سنتے سناتے ہیں، اور بیوی کے پاس جا کر سنجیدہ بزرگ بن جاتے ہیں، منہ سکڑ جاتا ہے، جیسا ہنسنا جانتے ہی نہیں، اور وہ بیچاری تعجب میں ہے کہ یا اللہ، دن بھر منتظر رہی کہ رات کو آئیں گے تو کچھ ہنسنے کا موقع مل جائے گا، اور یہ صاحب پتھر کا بت بنے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ دفتروں میں، دکانوں میں، دوستوں کے مجمع میں اور قومی جلسوں میں، مدارس اور مساجد میں کون کیسا نظر آتا ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ بیوی کے ساتھ نرم برتاؤ کس کا ہے، گھر کے اندر صبر و تحمل کا ثبوت کون دیتا ہے، جلوت میں نہیں خلوت میں کون کیسا ہے، جہاں کوئی نہیں دیکھتا صرف گھر والے ہیں۔ اس لیے نیکی کا یہ معیار بتایا گیا کہ اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی کے حقوق میں کون کیسا ہے۔ مسکرانا
ہنسنا بولنا، اس کی کوتاہیوں پر صبر کرنا، غلطیوں کو معاف کرنا، غصہ کو برداشت کرنا، اس کی تکلیف و راحت کی باتیں سننا، دلجوئی کی باتوں سے اس کو خوش کرنا، اس کو شرعی پردے کے ساتھ پاکیزہ تفریح کے لیے گھومنے کے لیے لے جانا، اس کو جیب خرچ اپنی وسعت کے اعتبار سے دے کر اس کا حساب نہ لینا کہ جہاں چاہے وہ خرچ کر دے، وہ اس کی ملکیت ہے، یہ سب کچھ عبادات میں داخل ہے۔ رات بھر نفلیں پڑھنا اور بیوی سے باتیں نہ کرنا اور اپنا بستر الگ کرنا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی سنت کے خلاف ہے۔ اپنے ہاتھ سے بیوی کو کھلانا اور اس کو خوش کرنے کے لیے کوئی چیز خرید کر اس کو تحفے میں دینا، اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تھے تو مسکراتے ہوئے آتے تھے، آپ کا چہرہ کھلا ہوا رہتا تھا، یہ سنت زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ مرد جو ہے یہ سنت جو ہے نہیں نہ اپنا رہے ہیں، بلکہ اس سنت سے نفرت کر رہے ہیں، اس سنت کو چھوڑ رہے ہیں، اس سنت سے لاکھوں اور کوسوں دور بھاگ رہے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم اور آپ اپنے گھر کے ماحول کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں، گل و گلزار بنانا چاہتے ہیں، تو ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر ضروری ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ اپنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ سنت ہم اختیار کریں، تب جا کر ہمارے گھر کا ماحول پاکیزہ بنے گا اور آپس کے اندر جو رنجش، جو اختلاف، جو جھگڑا رہتا ہے، آپسی جو جھگڑا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب دیجیے ہمیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔